بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک ہی حج ادا فرمایا تھا۔ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر بیٹھ کر سوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا۔ اس خطبہ کو خطبہ حاجت الوداع کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اس نے اپنے بندے اور رسول کی مدد فرمائی، اس کی ذات نے باطل کی ساری قوتوں کو زیر کیا اور فرمایا، اے لوگو میری بات غور سے سنو، میں یہ نہیں سمجھتا کہ آج کے بعد ہم لوگ اس طرح ایک جگہ یکساں ہو سکیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچان سے پہچانے جا سکو۔ تم میں سے سب سے زیادہ عزت اور کرامات والا وہ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، تاکہ کسی اجمی کو عربی پر اور نہ عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہو۔ نہ کالا گورے سے افضل ہے اور نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار نہیں۔ سب انسان آدم کی اولاد ہیں۔ آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اب فضیلت اور بزرگی کی تمام دعوے، خون اور مال کے سارے دعوے اور انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ اے لوگو، حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات ایسے ہی برقرار رہے گی۔ اے قریش کے لوگو، تمہاری گردن پر بہت زیادہ دنیا کا بوجھ رکھا ہوا ہے۔ اگر تم ایسی حالت میں آخرت کو پہنچے، اللہ کے سامنے تمہاری میں کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اے قریش کے لوگو، تم بس اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال کا حساب کرے گا۔ اے لوگو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھواؤ تو اس میں کوئی خیانت مت کرنا۔ اے لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اے لوگو، خیال رکھو، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو اور دوسروں کو بھی وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو۔ اے لوگو، دور جہالت کا دور ختم ہو چکا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا انتقام جسے میں قلعہ آدم قرار دیتا ہوں وہ میرے اپنے ہی خاندان کا ہے۔ رابعہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو ہازل نے مار دیا تھا میں معاف کرتا ہوں۔ دور جہالت کا سود کوئی اہمیت نہیں رکھتا، پہلا سود جسے میں معاف کرتا ہوں۔ عباس بنت عبداللہ کا سود اب یہ ختم ہو گیا ہے۔ اے لوگو، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود ہی دے دیا ہے۔ اب کوئی وارث کے کوئی وصیت نہ کرے، بچے کا حق اسی کی طرف منسوخ کر دیا جائے گا جہاں وہ پیدا ہوگا۔ یہ سب حساب کتاب اللہ کے ہاں ہوگا۔ جو کوئی اپنا نفس بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے جس کا کسی اور کو اپنا حق ظاہر کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ قریش قبیلے ادائیگی ہے۔ جو کوئی کسی کا ضامن بنے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا تعاون بھی بھرے، کسی پر بھی کسی قسم کی زیادتی نہ کرے۔ اے لوگو، عورتوں پر یہ جائز نہیں کہ اپنے مرد کا مال اپنے مرد کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ اور دیکھو، تمہارے اوپر بھی تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر بھی تمہارے حقوق ہیں۔ تمہارا عورت پر یہ حق ہے کہ اگر تم کسی کو ناپسند کرو تو وہ عورت اسے اپنے پاس بلائے جسے تم پسند نہیں کرتے۔ اگر وہ ایسا کرے تو وہ خیانت کرے گی، یہ بے حیائی کا کام کرے گی، تو تمہیں اجازت ہے کہ اللہ کی طرف سے تم اسے جسمانی سزا دو، اور اگر وہ باز آ جائے تو تم پر لازم ہے اسے خوب اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ اور عورتوں سے بہتر سلوک کرو، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہے، وہ خود اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے تم پر لازم ہے کہ تم اس کا خیال رکھو، اور تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس پر قائم ہوئے تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور شیطان سے بچنے سے بے شک وہ تمہارے دل و دماغ میں وسوسہ ڈالے گا، لیکن تم اس سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت
کرو اور 5 وقت کی نماز عطا کرو، روزے رکھو۔ اے لوگو، نہ باپ کے جرم کی سزا بیٹے کو دی جائے گی اور نہ بیٹے کے گناہ کی سزا باپ کو۔ اے لوگو، میری باتیں محفوظ کرو اور جو جہاں موجود نہیں ہے اس تک بھی یہ باتیں پہنچا سکو، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی تم سے زیادہ عمل کرے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا اور تم کہہ دینا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا دین تم پر پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق رسالت ادا فرما دی اور اپنی امت کی خیر خواہی فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ دہرایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی نازل ہوئی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے مذہب اسلام کا انتخاب کر دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور اپنے اللہ تبارک تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔